وبركاته. الحمد لله الذي خلق البر والبحر والشجر والحجر والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب. انداز دیا گئے سے بہت شوق نہیں ہے شاید کیوں کر جائے تیرے دل میں میری بات. قابل قدر صدر محترم حضرات سامعین کرام، میرے عزیز دوستوں، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روز و روشن کی طرح یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہر مخلوق کا کوئی صانع ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر موجود کا کوئی واجد ہے، ہر مخلوق کا کوئی غالب ہے، ہر مخلوق کا کوئی قاتل ہے، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. بس دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے. اگر فضا میں اڑتا ہوا ہیلی کاپٹر یا راکٹ دکھائی دیتا ہے تو اسے پہلے کسی کارخانے میں تیار کیا گیا ہے. اگر اس زمین پر رہتے ہوئے انسان کے بدن پر کوئی لباس یا کپڑے ہیں تو اسے بنانے میں کسی میل کا سہارا لیا گیا ہے. جب دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنائے بن نہیں سکتی تو ذرا سوچو تو صحیح، کتنا لمبا چوڑا نیل گوں آسمان یا چوڑی چکری زمین، آسمان سے بات کرتا ہوا اونچا اونچا پہاڑ، زمین پر بل کھاتی ہوئی ندیاں، لہلہاتا ہوا ہرا بھرا درخت، رنگ برنگ کے پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آ گیا؟ کیا ان چیزیں کوئی بنانے والا موجود ہے؟ کیا ان چیزیں کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے؟ میرے دوست، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اگر کوئی قانون بات کا پتہ دے سکتا ہے، اگر کوئی تعمیر نعمت کی رہنمائی کر سکتی ہے، اگر کسی مخلوق سے قاتل کو پتہ لگایا جا سکتا ہے تو کیا صبح آسمان و زمین انسانوں جنات کے وجود جگر مخلوقات میں بھی جدی بڑی ہستی تو خود طاقت پتہ لگایا جا سکتا ہے جس کے ارد گرد پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے. برادران محترم، ایک مسلمان عرب بدو سے پوچھا گیا تم نے خدا کے وجود کو کیسے پہچانا؟ اس نے اپنے سادہ لوہی انداز میں جواب دیا مگر عجیب جواب دیا. اس کے الفاظ سے البار تدل علی البعیر وبار مقدار تدل علی المسیر فالسماء ذات بروج والارض ذات فضاب والبحار ذات امواج فلا تدل علی وجود لطیف خبیر. ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب راستے میں گری پڑی میگھ میں اونٹ پر دلالت کر سکتی ہے، راستے میں قدموں کے نشانات کسی گزرنے والے انسان کا پتہ دے سکتے ہیں، شکایت برجوں والا آسمان، بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین، موجوں والے سمندر کسی لطیف و خبیر ذات خداوندی پر دلالت نہیں کر سکتی. اس بدو نے وجود باری پر قرآن کریم کی کوئی آیت پیش نہیں کی، نہ اپنے استعمال میں کسی حدیث کا سہارا لیا، لیکن کیا کوئی معافیت، کوئی طاقت، کوئی فلسفی اس پورے اصطلاح کو تھوڑا توڑ سکتا ہے؟ برادران ملت، اب آئیے ہم آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کی طرف لے چلتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت کیا ہے. سورہ جاریات اٹھا کر کے دیکھیے، دلائل آفاقی اور انفسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا کا احترام ملے گا. فی الارض آیات للمؤمنین وفی انفسکم افلا تبصرون. اور اس وقت زمین پر چل پھر کے دیکھو اور اپنی ذات میں غور کرو تو خدا کے وجود پر ایک نہیں بلکہ سینکڑوں دلائل تم کو مل جائیں گے. اگر اس بات پر یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ تو پہاڑوں کے لالا گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ زمین کے نیچے سے منووزن کی مٹی کو کاٹ کر پودے کے نرم و نازک پوپل کون نکال رہا ہے؟ اونچے پہاڑ کے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کرنے والا کون ہے؟ سب چارہ کو خالص سفید دودھ بنا کر جانوروں کے تھن سے نکالنے والا کون ہے؟ اور ذرا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف نمکین پانی جاری ہے. دونوں میں کوئی جواب نہیں، کوئی یار نہیں، پھر بھی اختلاف کے بغیر دونوں اپنی مدتوں سے تنگ روا ہے. بتائیے اس پر کس کا حکم ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب، کون لایا کس گد پچھم سے باد سازگار، یہ خاک ہے کس کا ہے کس کی ہے یہ نور آفتاب. اور ریاضی بتاتے چلنا کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے سارے عادت کو صحیح تعلیم کس نے بنایا، تم کو عقل و خیر دے کر حساس کس نے بنایا، اور نفل مخلوقات کا درجہ کس نے دیا، مسجد الملائکہ کس نے بنایا. ان تمام سوال کو کیا جواب دو گے؟ یہی نہ کہ ان تمام چیزوں میں وہی فرمائے جو سارے طاقتوں کا مالک ہے، جو جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پورا نظام کائنات اس کے حکم پر روا دوا ہے.
قرآن کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، تم سب کا پروردگار پالنہار روزی دینے والا مارنے اور دلانے والا صرف رب ہی ایک ذات ہے، جس کا نہ کوئی مطیع ہے، جس کی نہ کوئی نظیر ہے، جس کا نہ کوئی نظیر ہے، وہ ہر صرف ان کے حدود و قیود سے پاک ہے، اس لیے اول بھی ہے آخر بھی ہے، جو ہوا اسی کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، جس پر بھی ملا اللہ فاطر میں خدا تصدیق میں عام اور انگلش میں غور سے ثابت کیا جاتا ہے، ہر شے کو تیری جلوہ دلی سے ثبات ہے، تیرا یہ سوچ و ساتھ سراپا حیات ہے۔ محترم دوستوں، ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب دو جہاں پالنہار عالم کوئی ہستی ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، اس کا کوئی طریق و صحیح نہیں، وہ کسی کا تعاون کا محتاج نہیں، تن و تنہا ہے، وہ جذبات سے لے کر پہاڑ تک اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ حضرات، آپ کو پتا ہے آج سے 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں بت پرستی عام تھی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوتاؤں کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر گھر بلکہ ہر فرد کے لیے الگ الگ بت متعین تھا جس کی صبح شام پوجا کی جاتی تھی، وہ خانہ کعبہ جس کو ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے وہ سجدہ کرتے اور ان سے اپنے مرادیں مانگتے، جب سفر میں جاتے تو اپنے خدا کے بساط تھیلے میں رکھ لیتے اور جہاں قیام ہوتا وہیں کر کے عبادت شروع کر دیتے، جب راستے میں خوبصورت اچھا پتھر مل جاتا تو اسے اٹھا لیتے، پہلے والے پتھر سے پھینک دیتے، تلاوت بنائی کا ذکر تھا۔ قرآن کہتا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولئن سمعوا له ويسجدون ذباب فإن لا يستخرج منه جوف الطالب والمطلوب۔ اگر چند معبود عابد اور معبود دونوں ضعیف اور دونوں محتاج ہے، افسوس اور وہ پتھر خدا کیسے بن سکتا، اس مورتی کو بھگوان کیسے بن جا سکتا، نہ کوئی بات سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس کو اپنا شعور ہے، نہ نفع نقصان کا کوئی حساب ہے، نہ خود تمہارے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، ارے خدا بنایا نہیں جاتا، وہ تو خود بنتا ہے اور دوسروں کو بناتا ہے، وہ خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ مالک ہے یا مملوک ہے، وہ قادر ہے یا مقدور ہے، وہ غنی ہے یا محتاج ہے، وہ رازق ہے یا مغلوب ہے، وہ بے نیاز ہے، سب کی باتوں کو خود سنتا ہے اور پوری کرتا ہے، سب کی ضرورتوں کو خود دیکھتا ہے اور تکمیل کرتا ہے، نہ اس کو کوئی نائب ہے، نہ وکیل ہے، نہ مجسٹریٹ ہے، استاد ربانی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دادا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ اسے مخلوق سے تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے عابد نعمانی اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد